وسیع النظری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سیاسی وڈیروں جاگیرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے۔ اور یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے جس کا گزشتہ دنوں نواب شاہ میں اظہار ہوا، یہ جیسے جیسے ہمارے درمیان معاملات طے پاتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے بیانات میں یہ تیزی اور تندی آتی رہے گی۔ تم نے 15 سالوں میں جو سندھ کی تقسیم کی پالیسی پر کام کیا، ایک طرف قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم میرے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کا استحصال کیا، نہ نواب شاہ اور لاڑکانہ جیکب آباد کشمور کو کچھ دیا، نہ کراچی حیدرآباد سکر میرپور خاص کو کچھ ملا، تو پھر عوام تو وہیں پر رہے۔ تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس خلا کو جو پیپلز پارٹی کی نااہلی، ان کے مظالم، ان کی ناانصافیوں اور ان کی سندھ کی تقسیم کی پالیسی سے جہاں پر قوم پرستی کو ہوا دی جائے، جہاں منافرت کو ہوا دی جائے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سندھ کے دیہی اور شہری عوام کے درمیان جو ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، انہیں رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان کے اشتعال انگیز بیانات کا جواب کوئی قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم سندھیوں کو، معصوم سندھی زبان بولنے والے معصوم سندھی یا اردو زبان بولنے والے سندھ کے شہروں میں رہنے والے سندھی جو عرف عام میں مہاجر کہلاتے ہیں، اور ان شہروں میں اب ہر زبان بولنے والا پاکستانی بستا ہے، ہر علاقے کا پاکستانی بستا ہے۔ کراچی ایک منی پاکستان ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے اور راول پنڈی بھی چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں ہر موقع پر اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق آگے کے فیصلے کیے جائیں۔ اور جو آج گفتگو ہوئی اس میں جہاں ایک ہمارے درمیان وسیع البنیاد اشتراک عمل ہمیں قائم کرنا ہے، ایک یکجہتی قائم کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس پر ہم نے آج مکمل اتفاق کیا۔ سندھ کے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے جس طرح یہاں کے اقتدار، اختیار، وسائل، یہاں کی زمینوں، یہاں کے انتظامی معاملات پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اور ہر مرتبہ سندھ کے عوام میں سندھ کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جس طرح اپنے سیاسی اکابر شہداء کے لہو کو بیچا، جس طرح سندھ کے مظلوم عوام کی سیاسی امنگوں کا خون کیا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ سندھ کارڈ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس کی بنیاد پر اب معصوم عوام کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ دیہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت نہیں ہے۔ اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا۔ تو پھر یہ جو جرائم ہیں، اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جیکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہے۔
تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے. یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو 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 اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں. یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے. تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں. ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی. لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے. ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے. صدر مملکت نے خط نہیں لکھا، انہوں نے کھپ ڈالی ہے، اور اپنے منصب کے منافی یہ بیان دیا، یہ کردار ادا کیا، اور جو تھوڑا بہت اپنی غیر جانبداری کا بھرم اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا. کوئی 2 واقعات ایسے ہیں، کل جو انہوں نے خط لکھا اور اس سے پہلے وہ جو بل کو انہوں نے منظور کیا نہیں کیا، اس پر انہوں نے جو خامخوائی ایک تنازع کھڑا کیا، شاید اپنی پارٹی کو جو ناراض تھی ان سے دوبارہ خوش کرنے کے لیے، تو یہ بتا دیا کہ کس وجہ سے وہ اب تک خاموش تھے. اب جب ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کے سیاست کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ زبردستی ایشو نکالا ہے، پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. یہ طے ہے، قومی اسمبلی سینٹ سے پاس شدہ بل یا قانون ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے کہ وہ انتخابات کرائے، وہ انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول دے. صدر مملکت کا اس سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے.